السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان علی، آپ دیکھ رہے ہو میڈیکل انفارمیشن ویورز۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈینڈرف کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گا کہ ہمارے سر میں ڈینڈرف کیوں ہوتا ہے۔ بہت سارے کو سر میں خشکی ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ کس چیز سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، تو یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ تو ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ہمارے چینل پہ نیو آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کو ڈیلی بیسس پر پہنچتی رہے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ویورز کبھی سوچا ہے کہ ڈینڈرف کیوں ہوتی ہے؟ تو ویورز اس کی پیچھے کی سائنس بھی جان لیتے ہیں۔ آپ کے بالوں میں پریزنٹ ڈینڈرف کے لیے میلاسیزیا گلوبوسا فنگس رسپانسیبل ہے۔ یہ فنگس آپ کے اسکیلپ کا کچھ ایسا حال کر دیتی ہے۔ چلیے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں یہ کر کیا رہی ہے۔ جنرل یہ میلاسیزیا گلوبوسا فنگس ہر انسان کے باڈی پر پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کے اسکن پر موجود اس سیبم نیم آئلی سبسٹنس کو کھاتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کی باڈی پر یہ فنگس کافی زیادہ مقدار پہ پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اسکن پر موجود سیبیسیس گلینڈ اس طرح سے سیبم کو اسکن پر پروڈیوس کرتی ہے تاکہ اسکن اور ہیئر آئلس رہے، اور میلاسیزیا گلوبوسا اس سیبم کو کھاتی رہتی ہے اور اس سیبم کو میٹابولزم کر کے یہ فنگس اولک ایسڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ ایسڈ آپ کے اسکن پر ڈینڈرف جیسے کنڈیشن پیدا کرتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اسکن سیلز نارملی 2 سے 4 ویک میں جڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ یہ نیو سیلز آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں اولک ایسڈ کی وجہ سے یہ سیلز تقریباً 7 دنوں میں ہی اس طرح سے ڈینڈرف لیس بنا لیتے ہیں۔ اس سے آپ کے اسکیلپ میں کافی خارش ہوتی ہے۔ کئی بار فنگل انفیکشن بڑھنے سے آپ کے ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں اور اس کو سیبوریٹک ڈرماٹائٹس بولتے ہیں۔